آپ ہمیں عطا فرمائیے۔ جو بے نکاح ہیں وہ نیک صالح جوڑا چاہتے ہیں، اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بیوی وہ شوہر کی درستگی چاہتی ہے، شوہر بیوی کی درستگی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں ان کی، یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ قرآن کریم دعا اور تعویذ اور گھنٹے کی کتاب تو ہے نہیں، یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ قرآن کریم صرف دعا کے لیے پڑھنا، قرآن صرف تعویذ کے لیے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں، بہتر تو یہ کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے روزمرہ کی تلاوت میں قرآن کریم ہوگا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم الگ سے جو دعا مانگتے ہیں تو اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں، اپنی الگ سے دعاؤں کے اندر بھی ہمیں قرآن کریم کی یہ آیتیں یاد ہونا چاہیے، ورنہ کل کو کوئی مفتی اٹھ کے بولے گا، مجھے مولانا بولے گا کیا مفتی صاحب آپ بھی دعا بتانے لگ گئے، لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے ہٹا کے صرف دعا پہ لگا دیا۔ اس دعا کے اندر گویا کہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا گیا ہے، بہترین دعا ہے جس کے ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم اپنے الفاظ میں مانگتے ہیں قرآن کریم کے اس الفاظ میں مانگ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اصحاب کہف کی ایک دعا قرآن کریم کے اندر منقول ہے۔ اصحاب کہف جب کہف کے اندر پھنس گئے تو اس موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار سے نکالا، نجات دی۔ یہ دعا تھی وہ، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، نواز تو ہمیں اپنی رحمت خاص سے، یعنی تو ہم پر اپنی رحمت خاص نازل فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا فرما ہمیں ہمارے معاملات میں درستگی۔ تو جب بھی آپ کہیں پھنس گئے ہوں، بہت سے انسان ہیں، سب پھنستے ہیں، کسی کورٹ اور کچہری میں پھنس گئے ہو، شادی کر کے طلاق کے اندر پھنس گئے ہو، کسی دکان کو لے کر خریدنے میں پھنس گئے ہو، بیچنے میں پھنس گئے ہو، بزنس کے اندر پھنس گئے ہو، اپنی زندگی کے معاملات میں پھنس گئے ہو، کسی غلط قدم کو اٹھا کر پھنس گئے ہو، اور کسی بھی طریقے سے اگر آپ پھنس گئے ہیں زندگی کے اندر تو آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں جتنی مصیبت اور پریشانیوں کے اندر پھنسا ہوا اس سے مجھے نکالیے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اور یہ تصور کیجئے کہ ہمارے رب تو ہمیں نواز دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ جو میں معاملہ کر رہا ہوں، جہاں میں پھنسا ہوں، جہاں میں اٹکا ہوں، جو میں بزنس کر رہا ہوں، جو میں فیصلہ لینے جا رہا ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں، تو اللہ تعالیٰ درست رہنمائی اس معاملے میں میری فرمائی۔ قرآن کریم کی دعا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جتنے لوگ یہاں سن رہے ہیں ان تمام کے تمام معاملات کو حل فرمائیں۔ جو بھی جس طرح کی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، شادی بیاہ کی پریشانی ہو، کورٹ کچہری کی پریشانی ہو، اپنے بزنس کی پریشانی ہو، نکل نہیں پا رہا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، بڑی امیدیں لگائے ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کی پریشانی سے اس کو نکالے اور اس کے اندر اس کو صحیح راستہ دکھائے، صحیح راستہ اس کو دکھائے۔ جو نیک صالح لوگ ہیں ان کو اللہ صحیح جوڑا عطا فرمائے، اور وہ پریشان جو لوگ ہیں ان کو صحیح جوڑا نصیب فرمائے۔ اعمال صالح کی توفیق، پی پی ٹی انشاءاللہ دیکھا جائے گا، بھیج دی جائے گی، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی پی پی ٹی یہاں پر آ رہی ہے اس کی اسکرین شاٹ لے لیجیے، پوری پی پی ٹی کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں گے تو آپ کو مل ہی جائے گی۔ ویسے ہی اعمال صالح کی توفیق کی دعا، جب بھی ہم گناہ کر رہے ہو، ہم سے گناہ ہو رہا ہو، یقیناً نہیں چھوٹ رہا ہے ہم سے، ہم اس دعا کا ورد کریں، کیونکہ اس دعا کے اندر اعمال صالح کو مانگا گیا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15 کے اندر یہ دعا مبارکہ ہے۔ قرآن کریم دعا اور تعویذ اور گھنٹے کی کتاب تو ہے نہیں، یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ قرآن کریم صرف دعا کے لیے پڑھنا، قرآن صرف تعویذ کے لیے پڑھنا یہ مناسب نہیں۔ ہاں، بہتر تو یہ کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اپنے روزمرہ کی تلاوت میں قرآن کریم ہوگا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم الگ سے جو دعا مانگتے ہیں تو اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہاں، اپنی الگ سے دعاؤں کے اندر بھی ہمیں قرآن کریم کی یہ آیتیں یاد ہونا چاہیے، ورنہ کل کو کوئی مفتی اٹھ کے بولے گا، مجھے مولانا بولے گا کیا مفتی صاحب آپ بھی دعا بتانے لگ گئے، لوگوں کو قرآن کی تلاوت سے ہٹا کے صرف دعا پہ لگا دیا۔ تو میرا مقصد اس پی پی ٹی سے صرف یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کرتے ہیں، رمضان کے مبارک کے مہینے میں خصوصاً کرتے ہیں، لیکن جو دعا مانگتے ہیں وہ اپنی الٹی سیدھی دعا مانگتے ہیں، انہیں دعا بھی نہیں مانگنے آتی ہے، تو کم از کم وہ دعاؤں کے اندر اہتمام کرے، قرآن کریم کے ان الفاظ کے ساتھ وہ دعا مانگے۔ تو سورہ احقاف آیت نمبر 15، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ رب اوزعنی، اے میرے رب توفیق دے تو مجھ کو اس بات کی کہ ان اشکر نعمتک، کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری ان نعمتوں کا، التی انعمت، جو تو نے مجھ پر کی ہے، علیہ وعلی والدیہ، اور جو تو نے میری والدین پہ کی ہے اور مجھے اور میرے والدین کو توفیق دے کہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک اعمال کروں، ترضا، اس طرح نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور نیک بنا دے تو میری خاطر میری اولاد کو، انی تبت الیک وانی من المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں تیرے حضور اور میں ہوں تیرے تابع اور فرما بردار بندوں میں سے۔ اس دعا کے اندر گویا کہ اپنی عاجزی کا اظہار کیا گیا ہے، بہترین دعا ہے جس کے ترجمے سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہم اپنے الفاظ میں مانگتے ہیں قرآن کریم کے اس الفاظ میں مانگ سکتے ہیں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ۔ تو ہم میں سے ہر تمام اس وقت اس دعا کو ساتھ میں میرے پڑھ بھی سکتے ہیں آپ، اس کی برکت آپ کو حاصل بھی ہو جائے گی کہ میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر گزاری کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہے۔ یقیناً ہم پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں کی ہے، ہم اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے جو آپ نے ہم پر کی ہے۔ وعلی والدیہ، اور جو میرے والدین پر آپ نے کی ہے۔ وَنَعْمَلَ صَالِحًا، اور آگے اب یہ دعا مانگی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، ایسے نیک اعمال کی جس سے آپ راضی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میری اولاد کو صالح بنائیے، میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، انی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو بہترین دعا ہے، اپنا مسلمان ہونا بھی پتہ چل جا رہا ہے، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا ہو جا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال یعنی اپنے آپ کو نیک اعمال پر قائم و دائم رکھنے کے لیے بھی دعائیں ہو جا رہی ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں ہو جا رہی ہے، وہ بھی قرآن کریم کے الفاظ میں ہو جا رہی ہے۔ اس سے بیٹر کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایک آیت اس میں سے یاد ہو جاتی ہے آپ کو، اس کو آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، دعا مانگنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے الفاظ سے دعا تو بالکل مانگ سکتے ہیں آپ، لیکن اپنے الفاظوں کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کی الفاظوں سے بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، آیتوں سے بھی۔ اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے، اس کے اندر یہ دعا مبارکہ ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74۔ اے ہمارے رب، عطا فرما تو ہم کو ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور بنا تو ہمیں متقیوں میں سے سب سے آگے، یعنی ربنا هب لنا من ازواجنا، اب ہمیں عطا فرمائیے ازواج میں سے، وذریاتنا، اور اولاد کی طرف سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور تو ہمیں متقیوں میں سب سے آگے بنا۔ بیسیکلی اس دعا کے اندر یہی مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں عطا فرمائیے، جو بے نکاح ہیں وہ نیک صالح جوڑا چاہتے ہیں اس دعا کو مانگ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بیوی ہو شوہر کی درستگی چاہتی ہے، شوہر بیوی کی درستگی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں ان کی، یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اپنی ضروریت یعنی کوئی اگر اولاد کا طالب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اللہ نیک صالح بیوی بھی عطا فرمائیں گے، نیک صالح شوہر بھی عطا فرمائیں گے، اولاد بھی عطا فرمائیں گے، آنکھوں کی ٹھنڈک ان کو بنائیں گے، وجعلنا للمتقین اماما، اور پھر اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقیوں میں آگے بڑھائیے، ایک تو متقی اوپر سے متقیوں کے اندر آگے بڑھائیے۔ تو اس دعا کو آپ اس سینس کے اندر مانگ سکتے ہیں۔